السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کو کسی نے دیکھا کہ وہ روزانہ رات کے آخری پہر میں نکلتے ہیں اور دور کہیں بستی سے باہر جاتے ہیں اور تہجد کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے واپس آتے ہیں۔ اس آدمی کو بہت تعجب ہوا، اس نے پیچھا کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ ایک جھوپڑی میں گئے ہیں اور 1 گھنٹے بعد باہر نکلے ہیں، تو وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ جب حضرت عمر فاروق چلے گئے تو وہ آدمی اندر گیا۔ اس جھونپڑی میں دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے، وہ اپاہج ہے، اس کے پاؤں سے وہ چل نہیں سکتی، وہ ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی اور اس کی آنکھیں بھی بہت کمزور ہیں۔ تو اس آدمی نے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ شخص تمہاری کب سے مدد کر رہا ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ 8 سال سے میری مدد کر رہا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں عمر فاروق کے بارے میں شکایت لگاؤں گی کہ ہم پہ ایک ایسا حکمران مسلط کر دیا ہے کہ جس کو میری فکر ہی نہیں، میری پرواہ ہی نہیں۔ اس پر اس صحابی نے اس عورت کو بتایا کہ یہ عمر فاروق ہی تھے، اور پھر جب ان کے گھر حضرت عمر فاروق کے گھر آئے تو دیکھا کہ وہ تہجد پڑھ کے فارغ ہوئے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے جہنم کے حساب سے، قیامت کے حساب سے بچا لے کہ عمر میں اتنی طاقت نہیں۔ یہ سن کر وہ صحابی بہت روئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ جیسا نیک بندہ جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، اگر آپ کو آخرت کے دن کا اتنا فکر ہے تو ہم جیسے گناہ گاروں کا کیا ہوگا۔ کسی کے بارے میں بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر ہے اور اس کو یہ برا لگے گا کہ کسی اور کو پتہ چلے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی غیبت کی، اور غیبت کی سزا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے لیے وہ بات کہی جو برائی اس کے اندر نہیں، تو آپ نے اس پہ بہتان لگایا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سب سے مفلس لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ پاک کے سامنے ایسے حاضر ہوں گے، انہوں نے نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، مگر انہوں نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، تو ان کی تمام نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور اس کے بعد اگر پھر بھی حساب رہتا ہوگا تو جن کو تکلیف دی ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نیک اور صالح مسلمانوں کی پابندی اور اللہ کی رضا والی زندگی اور موت عطا کرے، آمین۔